نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور آن لائن کورس مطالعہ قرآن حکیم کے تعلق سے فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہوگا۔ آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر 14 ہے، سورۃ اللہب کا مطالعہ کریں گے، اس کا تعارف، ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتیں۔ اور جو بک نمبر 1 ہے، کتاب نمبر 1 حصہ اول، اس کے صفحات ہیں 58 اور 60، پیج نمبر 58 اینڈ 60، ان کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہم سیکھتے ہیں وہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے۔ مقاصد مطالعہ کے حوالے سے سورۃ اللہب کے ذیل میں پہلی بات ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابو لہب کون تھا، دوسری بات اس کا انجام کیا اور کیوں ہوا، اور تیسری بات ابو لہب کے واقعے میں درس عبرت کیا ہے، کیا عبرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائی ہے، کیا اس میں مورل لیسن یعنی اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ عبرت کہلاتا ہے، درس عبرت، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ پھر چوتھی بات دشمنان اسلام کا آخری انجام، ذرا مشکل لفظ ہو گیا، دشمنان اسلام یعنی اسلام کے دشمنوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے، یہ بات بھی سامنے آئے گی۔ پانچویں بات دنیاوی مال و اسباب کی حقیقت، دنیا میں مال، اسباب، جائیداد وغیرہ تو ہے، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ اور چھٹی اور آخری بات ہے دنیا میں جو جس کا پیروکار ہوگا آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے پیچھے چل رہا ہے، جس کی مان رہا ہے، آخرت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت سارے نقطے ہیں جو آج ہم مقاصد مطالعہ کے طور پر سمجھ رہے ہیں، اور آگے تشریح میں انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ ربط صورت بیان ہوتا ہے، پچھلی صورت اور آج جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق۔ پچھلی صورت کون سی تھی؟ سورۃ النصر، اور اب سورۃ اللہب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر میں ہر قسم کی کامیابی اور دین کے غالب ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے دشمنوں کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور دین اسلام سے دشمنی اختیار کرتے ان کا عبرت ناک انجام بیان کیا گیا۔ تو پچھلی صورت میں فتح کا ذکر، کون سی فتح تھی؟ فتح خیبر تھی، فتح مکہ، جی بالکل۔ تو دین غالب ہوا اس کا ذکر تھا، اب دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا وہ سورہ لہب میں ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شان نزول اور تعارف کو ہم بیان کرتے ہیں، پس منظر اور صورت کے اہم موضوعات پر کلام ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان ہوا ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں ناکامی کی خبر دی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ دشمنوں کا انجام بھی بیان ہوگا۔ ایک اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انفرادی طور پر دعوت دی تھی۔ مجھے پتہ ہے کیا یاد آیا، وہ شروع میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم والا چیپٹر پڑھا تھا نا، اور سیرت کے کچھ نقطے ہم نے پڑھے تھے، تو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اکیلے لوگوں کو دعوت دی، اور پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اعلانیہ طور پر پبلکلی آپ نے دعوت دی، صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر۔ صفا مروہ کا نام سنا ہے نا، اس وقت تو یہ پہاڑوں کی شکلیں تھیں، اور اب تو خیر وہ مسجد حرام میں جہاں سعی کی جاتی اس کا حصہ بن چکا۔ سعی وہ حج عمرے میں سعی کرتے نا صفا مروہ کے درمیان، خیر صفا کے پہاڑ پر اللہ کے پیارے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے طریقے کے مطابق لوگوں کو پکار کر جمع فرمایا۔ آج تو ہم مائک استعمال کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں، اس وقت بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی جاتی تو سب لوگوں تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری صفات مشہور تھی، آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو یہ بھی لوگ کافر ہیں جو سامنے کھڑے ہیں، ان کو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ تو سچے ہیں۔ وہ دشمن تھے لیکن حضور علیہ السلام کا کردار اتنا پیارا تھا، سچا تھا کہ وہ گواہی دے رہے تھے کہ آپ سچے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آخرت کے انجام سے ڈرانے آیا ہوں۔ تو جیسے تم نے میری بات مانی کہ پہاڑ کے پیچھے فوج میں کہوں کیوں، حضور پہاڑ پر تھے، ایک طرف بھی یہاں بھی دیکھ سکتے تھے، دوسری طرف بھی دیکھ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک فوج ہے تو مانو گے؟ مانیں گے۔ تو دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے ڈرانے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ناراض ہو کر بولا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ، بہت برے الفاظ اس نے کہے، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اس نے غصے کا اظہار کیا، برے الفاظ استعمال کیے۔ یہ پس منظر ہے جس میں سورہ لہب کا نزول ہو رہا ہے۔ ابو لہب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل سخت دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور چغلی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ چغلی کیا ہے؟ لگائی بجھائی کرنا، ادھر بات لگا دینا، ادھر بات بڑھانا، کسی کے خلاف بھڑکانا لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کی عبرتناک خبر سنائی ہے۔ بد کلامی کی تھی نا، برے الفاظ استعمال کی تھی، اس کو گستاخی کرنا کہتے ہیں، تو گستاخی کی تھی نا، تو اور یہ اس کی بیوی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی جو ہے وہ عبرتناک خبر سنائی ہے۔ یہ تعارف ہے، پس منظر ہے سورۃ اللہب کا۔ اب آئیے سورۃ اللہب کا ناظرہ حصہ بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب کا سورت نمبر 111 ہے، آیات 5 ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور رک بھی سکتے ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ماشاءاللہ۔ اب پڑھتے ہیں دوبارہ، ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، وما کسب، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، بل دیتے نا رسی کو، بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورہ لہب کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت،
تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب کے معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابو لہب ایک خوبصورت آدمی تھا، اس کے گال سرخ اور سفید تھے، اسی لیے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا، یعنی آگ جیسا روشن چہرہ رکھنے والا تھا۔ تو ظاہر میں خوبصورت چہرہ، سرخ تھا۔ قرآن حکیم میں ابو لہب ہی وہ بدقسمت انسان ہے جس کا نام لے کر اس پر پھٹکار کی گئی ہے، نام لے کر اس کے اوپر پھٹکار کی گئی۔ پھٹکار کا مطلب لعنت ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ہے دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 2، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ تشریح کی طرف چلتے، ابو لہب کی کمائی کسب سے مراد کاروبار اور اولاد، انسان جو بزنس کرتا ہے، کاروبار وغیرہ، وہ بھی کسب ہے، کمائی، اور اولاد بھی انسان کی محنت کا ایک نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے کسب یعنی کمائی سے مراد کاروبار بھی ہے اور اولاد بھی۔ علمی نقطہ، علمی بات، اچھا یہ نوٹ کیجئے، کبھی ہم علمی بات کہتے ہیں، کبھی عملی بات، تو کچھ نالج کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ایکشن کی، عمل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے دلچسپی ہوتی ہے اور ٹیچرز کے لیے یہ ایسپیکٹس ہیں کہ جن کو وہ زیادہ الیبریٹ کر سکیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، یا پیرنٹس ہیں، یا کہیں یہ کلاسز آئندہ کبھی ہوں تو انشاءاللہ جو لوگ بیان کریں گے، کلاس کنڈکٹ کریں گے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ علمی بات، ابو لہب مکہ کے امیر ترین 4 آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس کے پاس نقدی یعنی کیش اور جائیداد کے علاوہ سونے کے ڈھیر موجود تھے، بڑی تجارت اس کی چلتی تھی، بڑا مال اس کے پاس موجود تھا، لیکن قرآن بتاتا ہے کچھ کام نہ آیا۔ لکھا ہے عملی پہلو، عمل کی بات، دنیاوی مال و دولت، عزت، شان و شوکت، کچھ بھی آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہرگز کام نہیں آئے گا۔ صرف نیک اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں کاروبار کرنا، نوکری کرنا، مال کمانا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اور کسی نے کفر کی روش اختیار کی، گستاخی کا رویہ ایسے لوگوں نے اور کفر کی روش اختیار کی، تو ان کی دولت، جائیداد، مال کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ آیت نمبر 3، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہوا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ابو لہب کا انجام، وہ جہنم میں جھونکا جائے گا اور اس آگ میں جھلسے گا۔ جھلسنا، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ جلنا یعنی جلایا جائے گا، جھلسے گا اور جلے گا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ دنیا کی آگ کچھ نہیں، سب سے بڑھ کر شدید آگ جہنم کی، اس میں یہ جھلسے گا، اس کو جلایا جائے گا۔ علمی بات، جنگ بدر میں ابو لہب کے حامیوں کی شکست کا اسے زبردست صدمہ ہوا۔ جنگ بدر، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ مرا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جنگ بدر میں وہ بزدل شریک نہیں ہوا، اور اس جنگ کو ختم ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ چیچک کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ چیچک کا مرض جس میں دانے نکل آتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مرض میں مبتلا ہوا، بیماری میں، اور مر گیا۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش 3 دن تک اس کے گھر میں پڑی سڑتی رہی، مگر کوئی اس کو ٹھکانے لگانے والا نہ تھا، کیونکہ قریش چیچک کے مرض کو چھوت کا مرض خیال کرتے تھے۔ چھوت کا مطلب یہ ہے یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی، اس لیے اس سے دور ہی رہو۔ اتنی بری اس کی موت ہوئی ہے۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو، حبشی لوگ غلام وغیرہ، اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی، اور انہی مزدوروں نے اسے ایک گڑھے میں پھینک کر دور سے پتھر ڈال دیے، کسی لکڑی وغیرہ سے پھینکا اور پتھر ڈال دیے،
اولاد قریب بھی نہ آئی. یہ برا انجام اور بدترین انجام ہوا ہے ابو لہب کا. جہنم کی آگ کی کیفیت بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ شولوں والی آگ، اور وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. استغفر اللہ، شدید آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عملی پہلو، آج ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، البتہ اس پر لعنت بھیجنے کے لیے ایک پوری امت موجود ہے جو اپنی نمازوں میں سورۃ اللہب پڑھ کر اس دشمن رسول پر لعنت بھیجتی رہتی ہے. اللہ اکبر. بدترین شخص جس کا نام لے کر بد دعا ہو رہی ہے، لعنت بھیجی جا رہی ہے، یہ ابو لہب. اس طرح قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور گستاخ تباہ ہوگا، حرف بحرف پوری ہوئی. قرآن حکیم کی صداقت کا یہ ایسا ثبوت ہے جو تا قیامت باقی رہے گا. اللہ نے جو کہا کہ اللہ کا یہ دشمن ہلاک و برباد ہوگا، یہ پیشن گوئی تھی. پیشن گوئی کو انگلش میں پروفیسی کہا جاتا ہے. ویسے یہ پوری ہوئی، حرف بحرف بالکل پوری ہو گئی، اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا. اور یہ قرآن حکیم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل اور ثبوت بھی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. آیت نمبر 4، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا انجام، وہ کیا کرتی تھی؟ رسول پاک علیہ السلام جس راستے سے گزرتے، یہ عورت وہاں پہ معاذ اللہ کانٹے بچھاتی اور چغنی لگاتی، لگائی بجھائی کر کے آگ بھڑکاتی، حضور علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ نفرت دلاتی. معاذ اللہ. اس کا برا انجام بیان ہوا. وہ دنیا و آخرت میں ہلاک و برباد ہوئی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتی تھی. حمالۃ الحطب سے کیا مراد ہے؟ ایندھن اٹھائے پھرنا، لکڑیاں اٹھائے پھرنا. ایک مراد لکڑیاں اٹھانے والی، اور دوسری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والی، اور تیسری مراد چغل خوری کرنے والی، چغلی لگانا، لگائی بجھائی کر کے کسی کو نفرت دلانا کسی کے خلاف. تو یہ لکڑیاں اٹھانے والا معاملہ بھی اور راستے میں کانٹے بچھانے والا معاملہ بھی اور لوگوں کو نفرت دلانے کی جو روش تھی اس کی، ام جمیل کی، اس کا تذکرہ ہے. عملی پہلو، ہر دور میں حق کی راہ میں مصائب کے پہاڑ کھڑے کرنے والوں کی کمی نہیں رہی. مصیبت کی جمع مصائب. اللہ کے راستے میں تکالیف تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، اور یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے. لیکن بالآخر کامیابی حق پر چلنے والوں کی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی فرد کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی پر کامل توکل، یقین کرتے ہوئے بے خوفی سے دین حق کے لیے قدم بڑھاتے رہنا چاہیے. تھوڑا طویل جملہ ہو گیا طلباء و طالبات کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم میں سے جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے سب کو کرنا چاہیے. تو ہم کس کو دیکھیں؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو. کیسے انہوں نے دین کے لیے محنت کی، کیسے انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا، اور ان کا توکل یعنی بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ پر. تو ہمیں بھی حضور کی پیروی کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دین کی محنت کرنی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی اترے گی انشاءاللہ. آخری آیت سورۃ اللہب کی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ آیت نمبر 5 کا مفہوم ترجمہ. مسد، کھجور کی چھال یا لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی مضبوط رسی. لوہے کے تار وہ موڑے جاتے ہیں نا، بنے جاتے ہیں، ان کو ملا کر جو ہے وہ رسی جیسا موٹا سا بنایا جاتا ہے. تو کھجور کی چھال یا لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی مضبوط رسی. عملی پہلو کیا ہوا؟ ام جمیل کے بارے میں خصوصی طور پر یہ الفاظ استعمال کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ مکہ کے رئیس اعظم کی بیوی تھی. رئیس اعظم سب سے بڑا سردار، بہت بڑا سردار کون تھا؟ ابو لہب، اس کی بیوی تھی. اس کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ استعمال ہوئے. اس کے گلے میں جواہرات کا گراں بہار ہار تھا، ایک قیمتی ہار اس کے گلے میں رہتا تھا، اور وہ کہتی تھی لات و عزا کی قسم، میں موتیوں کے اس بیش قیمت ہار کو فروخت کر کے معاذ اللہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کروں گی۔ استغفر اللہ، بہت مالدار تھی، سردار کی بیوی تھی، گلے میں ہار بھی تھا، نفرت ایسی کی اس عورت نے، بدبخت تھی کہ میں یہ ہار بیچ کے ان کی دشمنی میں خرچ کروں گی، یہ اس نے اظہار کیا تو یہ اس کا انجام ہوا۔ اس کے بارے میں ذکر آ گیا کہ اس کے گلے میں مضبوط رسی ہوگی۔ آگے سنیے کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اکڑی ہوئی گردن کو، جس میں آج بڑا قیمتی ہار ہے، روز قیامت اس میں چھال کی بٹی ہوئی بنی ہوئی رسی ڈال کر جہنم میں گھسیٹے گا جو 70 گز لمبی ہوگی۔ آج ہار ہے، کل بڑی مضبوط رسی ہوگی، اس کو جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حسب معمول خاردار، یعنی لکڑیاں، وہ کانٹوں والی خاردار لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ ایسی لکڑیاں تھی کہ جس میں کانٹے تھے، سر پر اس کے وہ اٹھائے ہوئے آ رہی تھی، جو چھال کی بٹی ہوئی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، وہ گٹھا پیچھے ہٹ گیا اور رسی میں اس کا گلا پھنس گیا، جس سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ یہ ایک بعض روایات میں ذکر ہے، ادھر رسی گلے میں تو دنیا میں مر گئی، اور کل جہنم میں آگ، اور وہاں رسی گلے میں ہوگی، جہنم میں اس کو گھسیٹا جائے گا۔ یہ ان دونوں کا جو دین کے دشمن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کا بدترین انجام ہوا۔ ناظرین کرام اور عزیز صلوات طالبات، آخر میں علم و عمل کی باتیں سورہ لہب کے تعلق سے۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ سورۃ اللہب کی پہلی آیت، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا برا انجام ہمارے سامنے آیا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو خود جواب اور عبرتناک سزا دیتا ہے۔ گستاخیاں کرنے والے، حضور کی شان میں برائی کرنے والے، برا کہنے والے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، اللہ خود جواب اور ان کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں ہی کو ان کے نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال آخرت میں کام آئے گا۔ باقی جو سے مال دولت دنیا میں لگے ہوئے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایمان ہو، نیک اعمال ہو تو انہی کو نیکیاں اور اللہ کی راہ میں جو مال انہوں نے دیا وہ کام آئے گا انشاءاللہ آخرت میں۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ سورۃ اللہب کی آیات 3 تا 4۔ جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، بالآخر اس کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے۔ یہ سورہ لہب کی آیات 3 تا 4۔ پانچویں بات، دین اسلام کو قبول نہ کرنے والوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ سورہ لہب آیات 3 تا 5۔ دشمنی جو دین اسلام سے اختیار کرے ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ اور آخری بات ہے، آخرت میں انسان کا انجام اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے تو چلو کوئی بات نہیں، نہیں، ابو لہب چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عقیدہ خراب ہے، کفر پر ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ آخرت میں انسان کا انجام اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ سورۃ اللہب آیات 3 تا 5 کا ہمیں یہ نقطہ سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کورس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی کلاس میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔